بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ الحمد للہ ہمارا فیضان تجوید کے اسباق کا سلسلہ جاری و ساری ہے، اور ہم نے ایک درس کے اندر اجتماع ساکنین والا سبق پڑھا تھا، اور نون قطنی کے حوالے سے بھی بیان ہوا کہ نون قطنی کسے کہتے ہیں، جو کہ معروف ہے۔ آج کا ہمارا سبق حمزہ کے قواعد کے بارے میں ہے۔ سبق نمبر 22 ہے، حمزہ کے قواعد۔ چار حمزہ اور ان کے چار قواعد ہیں۔ دو حمزہ اگر ایک ساتھ جمع ہو جائیں، تفسیر جلالین کے اندر یہ بار بار آتے ہیں، تو پڑھتے ہیں۔ کہتے ہیں جب دو حمزہ جمع ہوں تو ان کے چار قواعد ہیں: تحقیق، تسہیل، ابدال، حذف۔ دو حمزہ جب جمع ہوں تو ان کے چار قواعد ہیں: تحقیق، تسہیل، ابدال، حذف۔ اب ہر ایک کی تعریف کریں گے۔ تحقیق کسے کہتے ہیں لغوی معنی تحقیق کا خوب واضح کرنا ہے۔ اصطلاحی معنی ہے، اصطلاح تجوید میں حمزہ کو اس کے مخرج اصلی سے تمام صفات کے ساتھ ادا کرنے کو کہتے ہیں۔ یعنی حمزہ کو جس طرح پڑھنے کا حق ہے، اس کو اس کے تمام صفات کے ساتھ پڑھنا، یہ تحقیق کہلاتا ہے۔ تحقیق کا قاعدہ یہ ہے کہ جب دو حمزہ قطعی یا ایک یا دو کلموں میں جمع ہو جائیں تو دونوں کو خوب ظاہر کر کے پڑھنا چاہیے، جیسے اانتم، اانتم۔ دونوں کو واضح کر کے پڑھنا ہے، تمام صفات کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اانتم یعنی کوئی بھی حمزہ آگے پیچھے نہ ہو، تو یہ تحقیق کا قاعدہ تھا۔ آگے تسہیل کا قاعدہ۔ تسہیل کا مطلب ہے آسان کرنا، اور اصطلاح تجوید میں حمزہ کو تحقیق اور ابدال کی درمیانی حالت کے ساتھ پڑھنے کو تسہیل کہتے ہیں۔ ابدال آگے آئے گا۔ ابدال کے اندر کیا ہوتا ہے؟ دوسرے حمزے کو الف سے تبدیل کرتے ہیں۔ تو ابدال اور تحقیق والی درمیانی حالت کو تسہیل کہتے ہیں۔ روایت امام حفص رحمۃ اللہ تعالی علیہ میں صرف ایک جگہ حمزے پر تسہیل ہے، اور وہ لفظ اعجمیون، اعجمیون، اعجمیون۔ ٹھیک ہے، اس کا دوسرا جو حمزہ ہے اس کے اندر تسہیل ہوا ہے۔ تیسرا ہے ابدال کا قاعدہ۔ ابدال کا لغوی معنی ہے بدلنا، اور اصطلاح تجوید میں دوسرے حمزے کو ما قبل حرف کی حرکت کے مطابق حروف مدہ سے بدلنے کو ابدال کہتے ہیں۔ دو حمزہ آئیں گے جو، تو دوسرا حمزہ ہے نا، دوسرے حمزے کو ما قبل حرف سے بدلنا، ما قبل حرف کی حرکت کے مطابق۔ اگر زبر ہے تو الف مدہ ہوگا، پیش ہو تو واو مدہ ہوگا، زیر ہو تو یا مدہ ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، حروف مدہ سے بدلنے کو ابدال کہتے ہیں۔ ابدال 6 جگہ واقع ہوا ہے، جیسے آل، آنا، آل، آنا۔ ٹھیک ہے، سورہ یونس میں 2 جگہ آیا یہ۔ آذکرین، آذکرین، یہاں پر بھی آ جو آ رہا ہے نا، یہاں پر الف مدہ بن رہا ہے، یہ سورہ انعام کے اندر آیا ہے۔ اسی طرح اللہ، اللہ، یہ اصل میں تھا اللہ، اللہ۔ تو جو دوسرا حمزہ تھا اس کو ما قبل حرکت کے مطابق، ما قبل حرف پر حرکت تھی الف، تو زبر تھی، تو زبر جو ہوتی ہے وہ الف مدہ کو چاہتی ہے، تو اسی طرح یہ تینوں کے اندر الف مدہ ہو گیا۔ یہ سورہ نمل کے اندر لفظ آیا ہے۔ چوتھا قاعدہ ہے حذف کا۔ لغوی معنی حذف کا گرانا ہوتا ہے۔ اصطلاح تجوید میں جب دو حمزہ جمع ہوں اور ان میں پہلا حمزہ قطعی مفتوح ہو، جو دو حمزہ جمع ہو جائیں اور ان میں سے جو پہلا حمزہ ہے، حمزہ پہلا قطعی ہو اور مفتوح ہو، یعنی اس پر زبر ہو،
اور دوسرا حمزہ وصلی مکسور ہو، دوسرا حمزہ ہے جو وصلی ہو تو، اور مکسور ہو، اس پر کسرہ ہو زیر ہو، تو دوسرے کو حذف کر کے پڑھنے کو، دوسرے کو حذف کر کے پڑھنے کو حذف کہتے ہیں، دوسرے کو حذف کر کے، دوسرے کو گرا کر پڑھنا، یہ حذف کہلاتا ہے۔ دو حمزے ہوتے ہیں، ایک حمزہ قطعی ہوتا ہے، ایک حمزہ وصلی ہوتا ہے۔ حمزہ وصلی وہ ہوتا ہے جس کو ملانے کی، جو ملانے کی حالت میں، ملانے کی صورت میں گر جاتا ہے، اور حمزہ قطعی وہ ہوتا ہے جو ملانے کی صورت میں نہ گرے۔ ٹھیک ہے، تو جیسے کہتے ہیں استقبر، تو استقبرتا، تو اس کے اندر پہلا حمزہ جو ہے وہ قطعی ہے اور مفتوح ہے، دوسرا حمزہ جو ہے وہ وصلی ہے اور مکسور ہے۔ تو اب حذف کا قاعدہ لگے گا، اور جو دوسرا حمزہ ہے اس کو گرا کر پڑھیں گے، استکبرتم۔ ٹھیک ہے، تو یہ حمزہ کے چار قاعدے تھے، اگر دو حمزہ ایک ساتھ جمع ہو جائیں تو یہ چار قاعدے بنتے تھے، ان کی لغوی اور اصطلاحی تعریف میں نے عرض کر دی۔ اس کی یہ مشق بھی ہے، تو اس کو مشق کو بھی حل کر لیجیے گا۔ آج کے سبق کے حوالے سے اگر کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو تو پوچھ لیں۔